بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج مقامات حریری کا سبق نمبر 70 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم المقامۃ السادسہ المراغیہ، چھٹے مقامے کے شروع سے لے کر وَنَثَرُ الْعَجْوَةَ وَالنَّجْوَةَ مِن نَوْطِهِمْ تک پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ المقامۃ السادسہ المراغیہ، چھٹا مقامہ ہے جس کا نام رکھا گیا ہے المقامہ المراغیہ۔ اس مقامے کا پس منظر یہ ہے کہ علامہ حریری رحمہ اللہ نے ایک خاص ادبی صنعت کا حامل خط اس میں لکھا ہے، جس میں کمال یہ کیا ہے کہ ہر پہلا کلمہ ایسے حروف پر مشتمل ہے جن میں نقطے نہیں آتے، اور دوسرے کلمے کے تمام حروف منقوط ہوتے ہیں، اور یہی خط اس مقامے کا ادبی معیار بھی ہیں۔ ترتیب قصے کو یوں دی گئی ہے کہ حارث ابن حمام ایک ادبی مجلس میں بیٹھے تھے، اور یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ موجودہ دور میں جتنے بھی ادیب ہیں وہ پرانے ادیبوں کے مقلد اور انہی کی چال چلنے والے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کوئی انوکھی اور نئی ادبی صنف ایجاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہے۔ مجلس کے کونے میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حالت بڑی عجیب سی تھی، پراگندہ بالوں والا تھا، خستہ حالی کا شکار تھا۔ وہ بولنے لگا کہ میں تمہارے اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اس دور میں بھی ایسے ادیب موجود ہیں جو کلام کی تمام تر اصناف پر قدرت رکھتے ہیں۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہے وہ، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں ہوں۔ تو پھر امتحان کے طور پر اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو ایسا خط لکھیے جس میں ایک کلمے کے تمام حروف غیر منقوط ہو اور دوسرے کلمے کے تمام حروف منقوط ہو۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر ان سے کہا اٹھاؤ اپنا قلم اور دوات اور لکھو۔ چنانچہ پورا خط اس طرح لکھوایا۔ یہ حیرت انگیز خط لکھ کر لوگوں نے اس سے تعارف پوچھا، تو اشعار میں اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ابو زید سروجی ہوں۔ حاکم کو جب یہ خبر پہنچی تو اسے مجلس ادبی کا نگران بنانا چاہا، لیکن اس نے معذرت کی اور اشعار میں کہا کہ شعر گھومنا یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی سرکاری نوکری کو قبول کر لوں، کسی حاکم کا غلام بن جاؤں، کیونکہ حکام کے مزاج کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، پل میں مہربان تو پل میں نالا ہوتے ہیں۔ اس مقامے میں کل 19 اشعار لائے گئے ہیں۔ روى حارث بن حمام، حارث بن حمام روایت کرتے ہیں، قال حضرت دیوان النظر بالمراغہ، کہ میں مراغہ شہر میں مجلس فکر و نظر میں حاضر ہوا، وقد جرى به ذکر البلاغہ، جہاں پر بلاغت کا ذکر جاری تھا، یعنی باتیں چل رہی تھی۔ فاجمع من حضر من فرسان الیراعۃ، چنانچہ اتفاق کیا موجودہ لوگوں نے، وہ لوگ جو قلم کے شاہ سوار تھے، و ارباب البراعہ، اور ارباب کمال تھے، علی انہ لم یبق من ینقح الانشاء ویتصرف فیہ کیف شاء، اس بات پر اتفاق کیا کہ باقی نہیں رہا، یعنی آج کل کے زمانے میں کوئی ایسا ادیب جو
انشاء یعنی کتابت، انشاء پردازی کی تنقیح کریں، اور یعنی عمدہ اور پاکیزہ بنائیں اس کو، اور اس میں جیسا چاہے تصرف کر سکیں۔ ولا خلفا، اور اسلاف کے بعد کوئی ایسا شخص پیچھے نہیں رہا، ولا خلفا بعد السلف من یبتدع، ایسا شخص جو ایجاد کر لے طریقتاً غرا، کوئی روشن طریقہ، او یفترع رسالتاً عذرا، یا کوئی انوکھا خط و مضمون پھاڑ سکے یعنی لکھ سکے۔ وَأَنَّ الْمُفْلِقَ مِنْ كُتَّابِ هَذَا الْأَوَانِ، بلا شبہ اس زمانے کے لکھنے والوں میں سے المتمکن من ازمت البیان، ایسا باکمال انشاء پرداز جو بیان کی لگاموں پر قادر ہو، کالعیال علی الاوائل، وہ پہلے لوگوں کے مقابلے میں ایسا ہے، اگرچہ ولو ملک فصاحت صحبان ابن وائل، اگرچہ وہ صحبان ابن وائل کی فصاحت کا مالک کیوں نہ ہو، وہ بچوں کی مانند ہے، کالعیالی یعنی بچوں کی مانند ہے، کس پر؟ ان متقدمین کے مقابلے میں۔ وَكَانَ بِالْمَجْلِسِ كَهْلٌ، وہاں پر مجلس میں ایک ادیڑ عمر والا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جالس فی الحاشیتی یعنی ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، عند مواقف الحاشیتی نوکروں کے کھڑے ہونے کے مقام پہ۔ فَكَانَ كُلَّمَا شَطَّ الْقَوْمُ فِي شَوْطِهِمْ، کہ جب بھی لوگ کلام کے میدان میں اپنی گردش میں دور چلے جاتے، وَنَثَرُوا الْعَجْوَةَ وَالنَّجْوَةَ مِن نَوْتِهِمْ، اور اپنے توشدہ سے عمدہ اور ردی کھجور کو بکیرتے، روى الحارث بن حمام قال حضرت دیوان النظر بالمراغتی، حضر یحضر حضور، حاضر ہونا، دیوان مجلس کو کہتے ہیں، دواوین اس کی جمع آتی ہیں، مجالس۔ النظر یعنی فکر و نظر کی مجلس تھی۔ بالمراغہ، مراغہ یہ ایک شہر ہیں جو آذربائیجان کا مشہور شہر ہیں، اور اس کو خیفا بھی کہتے ہیں۔ خیفا یہ خیف سے ماخوذ ہیں، خیف کا معنی ہے ایک آنکھ کا زرد اور دوسری کا سیاہ ہونا۔ تو چونکہ علامہ حریری نے اس مقامے میں بھی اس بات کا التزام کیا ہے، جو خط اس نے لکھا ہے اس میں، کہ اس میں ایک کلمہ منقوط اور دوسرا کلمہ غیر منقوط ہے، تو اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح خیفہ میں ایک آنکھ زرد اور دوسری سیاہ ہوتی ہے، تو اس خط میں بھی اسی طرح ہے کہ ایک میں سیاہی ہے جبکہ دوسری سیاہی سے خالی ہیں، یعنی نقطوں کی سیاہی سے۔ وقت جرا یجری جریانن، جریان جاری ہونا، ذکر البلاغتی بلاغت کا تذکرہ، بلاغت کا ذکر۔ فاجمع من حضر، اجمع یجمع اجماعا، اجماع کہتے ہیں اتفاق کرنا، کسی چیز پر متفق ہو جانا۔ من حضر یہ فاعل ہے اجماع کے لیے، جو لوگ حاضر تھے، من فرسان الیراعتی، فرسان یہ فارس کی جمع ہے، فارس شاہ سوار کو کہتے ہیں، اور یراع یہ نرکل کو کہتے ہیں، یعنی قلم نہ تراشیدہ، نرکل جب اس سے قلم نہ بنائے ہوا ہو، یہاں اس سے مراد قلم کے شاہ سوار ہیں۔ وارباب البراع، ارباب
یہ رب کی جمع ہے، اور رب کا مطلب ہے پالنے والا یا کمال والا، تو اس کا استعمال تو صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہیں، جبکہ ارباب کا استعمال یہ مخلوق کے لیے عام ہیں۔ تو ارباب فضل و کمال، برع یبرع براعتن، اور برع یبرع بروعا، صاحب کمال ہونا، ماہر ہونا۔ علی انه لم یبقى، بقی یبقى، تو لم یبقى باقی نہیں رہا، ایسا شخص ینقح الانشاء، نقح ینقح تنقیحا، تنقیح کہتے ہیں کسی چیز کو عمدہ طریقے سے اس کی شاخ تراشی کرنا، اور اس سے جو زوائد ہیں وہ ہٹانا، اور اچھی طرح چان بین کرنا، پرکھنا، اس کی صفائی اور پاکیزگی کا کام کرنا۔ تو جو انشاء کو عمدہ طریقے سے پیش کر سکے، اس کی تنقیح کر سکے۔ وَيَتَصَرَّفُ فِي كَيْفَ شَاءَ تَصَرَّفَ يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفًا، اور اس میں جیسا چاہے، یعنی اس کو اس قدر یدی طولہ اس میں حاصل ہو، باکمال آدمی ہو کہ اس کے تمام اصناف پر اس کو مکمل عبور حاصل ہو، اور وہ جس طرح چاہے، جس صنف میں چاہے، اس میں تصرف کر سکے۔ ولا خلف بعد السلف، اور اسلاف کے بعد کوئی ایسا نہیں رہا، من یبتدع طریقۃ غراء، جو ایجاد کر سکے کوئی ایسا طریقہ جو روشن ہو۔ ابتدع یبتدع ابتداعا، ابتداء کہتے ہیں ایجاد کرنا، بدع یبدع بدعتا، انوکھا طریقہ نکالنا۔ طریقہ یہ واحد ہے، طرائق اس کی جمع آتی ہیں، غراء، غراء روشن۔ او یفترع، افترع یفترع افتراعا، باب افتعال سے ہیں، مجرد میں یہ فرع یفرع فرعا فتح سے ہیں، پاڑنے کی معنی میں آتا ہے، اور چڑھنا، بلند ہونا، فرع کا معنی بلند ہونا، چڑھنا۔ یا نکالے، پاڑ لے اور لکھ لے، رسالتاً ایسا خط، رسائل اس کی جمع آتی ہیں، عذرا جو بالکل انوکھا ہو۔ اصل میں عذرا کنواری لڑکی کو کہتے ہیں، جمع اس کی عذارا یا عذاری، را کے فتح اور کسرے کے ساتھ دونوں طرح آتی ہیں، اور عذراوات بھی ہیں۔ تو یہاں پر مراد بالکل انوکھا خط ہیں، یعنی ایسی انوکھی اور نئی صنعت اس میں شامل کی گئی ہو کہ اس سے پہلے اس کا استعمال نہ ہوا ہو۔ وَأَنَّ الْمُفْلِقَ مِنْ كُتَّابِ هَذَا الْأَوَانِ، أَفْلَقَ يُفْلِقُ إِفْلَاقًا، افلاق کہتے ہیں کسی چیز کو عجیب و غریب بنانا۔ تو مفلق یعنی اس فصیح آدمی کو کہتے ہیں جو کوئی عجیب چیز بیان کرے، اور شاعر مفلق استعمال ہوتا ہے باکمال شاعر کے لیے۔ اسی طرح ماہر ہونے کے لیے افلاق کا استعمال ہوتا ہے۔ اور فلق یفلق فلقا یا فلق یفلق فلقا، نمودار ہونا، پھاڑنا، جیسے قل اعوذ برب الفلق۔ من کتاب، کتاب یہ کاتب کی جمع ہے، هذا الاوان، آوان یعنی اس زمانے میں، آن کی جمع ہے آوان، اوقات۔ المتمکن من ازمت البیان، جس کو قابو حاصل ہو، قدرت رکھنے والا ہو بیان کی لگاموں پہ۔ تو المتمکن من ازمت البیان کالعیال، بچوں کی مانند ہے، علی الاوائل پہلوں پر۔ ولو ملک فصاحت صحبان ابن وائل، اگرچہ اس کو حاصل ہو صحبان ابن وائل کی فصاحت، بلاغت۔ یہ صحبان ابن وائل
ایک مشہور فصیح اور بلیغ آدمی گزرے ہیں جو ضرب المثل بنے ہیں فصاحت بلاغت میں، اور بہت زیادہ فطری طور پر ذہین فتین آدمی تھے۔ وَكَانَ بِالْمَجْلِسِ كَهْلٌ، وہاں مجلس میں ایک ادیڑ عمر والا آدمی کنارے پر بیٹھا تھا۔ مجلس یہ ظرف کا صیغہ ہے، جلس یجلس جلوس، کہل ادیڑ عمر والا، یہ عمر تقریباً 30 سے 50 سال کے درمیان ہوتی ہے، جمع اس کی کہول آتی ہیں، اور کہلان بھی، کہل یکہلو کہلن ادیڑ عمر والا ہونا۔ جالس فی الحاشیۃ، حاشیہ کنارے کو کہتے ہیں، حواشی اس کی جمع آتی ہیں، اور اس سے حاشیہ سے مراد یہاں پر مجلس کا کنارہ ہے۔ عند مواقف الحاشیۃ، یہ جو دوسرا حاشیہ ہے اس سے مراد نوکر چاکر ہیں، خدام ہیں، چونکہ عموماً مجلس میں خدام اور نوکر لوگ بھی کنارے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو حاشیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فَكَانَ كُلَّمَا شَطَّ الْقَوْمُ فِي شَوْطِهِمْ، شَطَّ یشُطُّ شَطًّا شُطُوطًا، دور ہونا، حد سے تجاوز کرنا، آگے بڑھنا۔ شوط ایک مرتبہ چکر کو کہتے ہیں، جمع اس کی اشواط آتی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے طاف بالبیت 7 اشواط، اس نے 7 چکر لگا لیے۔ وَنَثَرُوا الْعَجْوَةَ، نَثَرَ يَنْثُرُ نَثْرًا، نثرو انہوں نے پھیلائے، العجوہ یہ عمدہ کھجور کو کہتے ہیں، جس کے متعلق مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کا درخت لگایا تھا۔ نجوہ ردی کھجور کو کہتے ہیں۔ من نوتہم، نوت ناط ینوط نوطن لٹکانا، نوت سے مراد توشدان ہے، وہ تیلا ہے جس میں چوارے وغیرہ زاد سفر کے طور پر ڈالے جاتے ہیں، جمع اس کی انوات آتی ہیں۔ تو آج چٹے مقامے کا ہم نے باقاعدہ ابتدا کیا، اور پھر مذکور عبارت کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے پس منظر کو آپ سامنے رکھ کر اس عبارت کے ترجمے کو اور اس کی تشریح اور لغوی صرفی تحقیق کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے۔ والسلام۔